السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور حليم والله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے وہ تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم کرے گا۔ جو شیطان کی بات مانے گا، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ بے حیائی اور برائی ہی کو انجام دے گا اور اس کا ہی حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ نہیں جس طرح سے کچھ اہل ایمان بہک گئے تھے، سارے کے سارے لوگ اس میں پھنس سکتے تھے، سارے کے سارے لوگ بھی اس میں پھنس سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ لوگ اس واقعے میں ملوث ہونے سے بچ گئے۔ تو اسی طرح سے اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے، وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔ اس لیے شیطان کے داؤں فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شیطان کے داؤں فریب سے، مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ ہدف اور ملامت مت بناؤ، بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کا کوئی مذاق نہ اڑاؤ، انہیں پریشان نہ کرو، انہیں ضرورت سے زیادہ رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے۔ جو صاحب مال ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان لوگوں کو اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں، غلطی ہو جائیں تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قصوروں کو، خامیوں کو معاف فرمانے والا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے۔
اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگانے میں مستہ بھی شامل ہیں. کون؟ مستہ، جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے اور جن کا وظیفہ ہر مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دیا کرتے تھے، جن کی کفالت کرتے تھے اور جن کا خرچہ برداشت کرتے تھے، وہ بھی جب اس معاملے میں شریک ہو گئے تو ایسی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب وہ ہم مستہ کو وظیفہ نہیں دیں گے. کیا کریں گے؟ اب وہ ہم مستہ کو وظیفہ نہیں دیں گے، مستہ کا خرچ نہیں برداشت کریں گے، کیونکہ حضرت مستہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کے خالہ زاد بھائی تھے. کسی دوسرے سے تکلیف ہو تو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنا اپنا کوئی سگا اور قریبی آدمی جب تکلیف دیتا ہے تو انسان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی، انسان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی. تو اسی واقعے کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے کہ حضرت مستہ جو واقعی افک میں ملوث ہو گئے تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے اور رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت اور ان سے مالی تعاون کرتے تھے. جب یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری امر تھا. ایک آپ کا کوئی خاص آدمی آپ کو تکلیف پہنچائے تو یقیناً انسان کو تکلیف ہوگی، اور زیادہ تکلیف ہوگی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری امر تھا. چنانچہ نزول براءت کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ اب آئندہ وہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کسی قسم کی کوئی بھی مالی تعاون نہیں کریں گے. یہ قسم کھا لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ انسانی فطرت کے موافق تھا، انسانی فطرت کے موافق تھا. کوئی بھی انسان جب کوئی کسی کی عزت پر آنچ آئے گی، کسی کی عزت پر آنچ آئے گی، اس کی عزت پر دھبا لگے گا اور اپنا ہی آدمی جب تکلیف پہنچاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جس کے اس میں آ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب وہ مستہ کو کسی قسم کی کوئی بھی تعاون نہیں کریں گے. لیکن یہ انسانی فطرت کے موافق تھا، لیکن مقام صدیقیت کے خلاف تھا. جس مقام اور مرتبے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے، اس مقام اور مرتبے کے مخالف تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دو. اگر یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کے گناہوں کو بخش. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ ادا کیا. قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر مستہ کو دوبارہ ان کا خرچ دینا شروع کر دیا. مستہ کو ان کا خرچ دوبارہ دینا شروع کر دیا. تو اسی بات کا تذکرہ ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کر دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں اے ہمارے رب، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مستہ کی مالی تعاون اور سرپرستی شروع کر دی. پھر دوبارہ بھی مستہ کی مالی تعاون اور سرپرستی شروع کر دی. تو اس میں اس بات کی گویا کی نصیحت ہے، اس بات کی نصیحت ہے کہ اپنے کسی نجی معاملے کی ناراضگی کی بنیاد پر کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مستہ کو دوبارہ ان کا خرچہ دینا اور مالی تعاون کرنا شروع کر دیا، مالی تعاون کرنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو انہوں نے
سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے تسلیم کر لیا، اسے مان لیا کہ اے ہمارے رب، ہم یہ بات ضرور یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح کو دوبارہ ان کا وظیفہ دینا شروع کر دیا، مصطح کو دوبارہ ان کا مالی تعاون کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ انسان کو اپنے نجی معاملے کی بنیاد پر، ناراضگی کی بنیاد پر کسی حق والے کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، حق والے کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو دیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی خامیوں اور گناہوں کو درگزر کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خامیوں اور کوتاہیوں کو اللہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے، خامیوں سے، غلطیوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔